الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے کیریئر کارواں کے ذریعے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں رمضان المبارک کی جو عظمتیں اور جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور یہ گفتگو کا سلسلہ آگے چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس ضمن میں سب سے پہلی جو بات فرمائی گئی وہ یہ فرمائی گئی کہ شہر رمضان الذی، کہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ شہر کیا ہوتا ہے؟ مہینہ جس کو ہم اردو میں مہینہ کہتے ہیں، انگریزی میں منتھ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہینے کو اس طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ ایک مہینہ کیا ہوتا ہے، آپ نے ایسے کر کے 10 پھر 10 اور پھر 9 یا 10 10 اور 10 یہ اشارہ فرمایا، اور اس اشارے کے ذریعے سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مہینے کے معنی یا 29 دن ہیں یا مہینے کے معنی 30 دن ہیں۔ اگر 29 تاریخ کو اگلے مہینے کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے مہینہ 29 دن کا نام ہے، اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر مہینہ زیادہ سے زیادہ 30 دن کا نام ہے۔ 30 دن کے بعد اور 30 تاریخ کے بعد اگلا مہینہ آٹومیٹک شروع ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ یا تو 29 دن پر مشتمل ہوگا یا 30 دن کے اوپر مشتمل ہوگا۔ یکم رمضان المبارک سے رمضان المبارک شروع ہوگا۔ اگر 29 رمضان المبارک کو شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اگلے دن عید ہو جائے گی، عید الفطر ہو جائے گی، یکم شوال ہو جائے گی، اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر 30 رمضان المبارک کے 30 دن پورے ہوں گے۔ یہ مہینے کی آپ یوں سمجھ لیجئے ڈیفینیشن ہے، اور اس کے مطابق ہم چلیں گے، اور اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا چھوڑ دو اور افطار کر لو، عید کا دن گزارو۔ تو گویا چاند دیکھنے کے اوپر یہ منحصر ہے۔ اگر 29 شعبان المعظم کو چاند نظر آ جاتا ہے تو یکم رمضان المبارک اگلے دن ہو جائے گی، اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آتا تو یکم رمضان المبارک ایک دن آگے چلی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر 29 رمضان المبارک کو شوال کا چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن عید ہو جائے گی، اور اگر 30 دن پورے ہوتے ہیں، 30واں روزہ بھی ہوتا ہے تو پھر اگلے دن عید ہوگی۔ اس طرح سے یہ ماہ مبارک ہے، یہ ایک مہینہ ہے، اور اس ایک مہینے کی جو ڈیفینیشن، جو وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یا تو مہینہ 29 دن کا ہوگا یا مہینہ 30 دن کا ہوگا۔ اس کے بعد آگے رمضان کا لفظ ارشاد فرمایا، شہر رمضان۔ رمضان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اصل میں یہ پرانا نام ہے، اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کا نام رمضان ہی تھا، اور اس کی وجہ غالباً یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس زمانے میں مہینوں کے نام رکھے گئے عرب معاشرے کے اندر، یہ اسلام سے کافی پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں جو مہینے جس موسم میں آ رہے تھے اس موسم کے مطابق ان کا نام رکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پر ماہ جو ہمارے ہاں موسم بہار ہوتا ہے، موسم بہار کو عربی میں ربیع کہتے ہیں، چنانچہ موسم بہار کے آغاز پر جو مہینہ آ رہا تھا اسے ربیع الاول کا نام دیا گیا، اور موسم بہار کے اختتام پر جو مہینہ آ رہا تھا اس کو ربیع الثانی کا نام دیا گیا۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے تو ان ناموں میں اس موسم کو ملحوظ رکھا گیا کہ جو موسم اس زمانے کے اندر اس مہینے کے اندر موجود تھا۔ چنانچہ رمضان کا نام جب رکھا گیا تو یہ اس زمانے میں شدید گرمی میں آ رہا تھا، اور اتنی شدید گرمی، آپ کو معلوم ہے عرب کے صحراؤں کے اندر جو گرمی ہے، جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو شدید گرمی، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ گرمی ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دے گی، راکھ کر دے گی۔ تو اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کہ یہ مہینہ اتنا گرم ہے، اتنی شدید اس میں ٹیمپریچر اور حرارت کی کیفیت ہے کہ یہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو اس ماہ مبارک کا نام رمضان رکھا گیا۔
قرآن حکیم نے اس ماہ مبارک کے نام یعنی رمضان کو اسی طرح سے برقرار رکھا، اس نے اس نام میں کوئی تبدیلی نہیں کی، البتہ جو جلانے کی کیفیت ہے اس کیفیت کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا کہ عربوں نے جب یہ ماہرین لغت نے اور ماہرین معاشرت اور سوسائٹی کے ماہرین نے، سوشل سائنسز کے ماہرین نے جب اس کا نام رمضان رکھا تھا تو وہ گرمی یعنی موسم گرما کی مناسبت سے رکھا تھا اور اس موسم گرما کی حرارت سے جلنے کی مناسبت سے رکھا تھا۔ اللہ نے اس کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ یہ رمضان چاہے گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے، لیکن یہ رمضان ہے، جلانے والا مہینہ ہے، اور یہ جلائے گا کس چیز کو؟ یہ جلائے گا انسان کے گناہوں کو، انسان کی خطاؤں کو، انسان کے نامہ اعمال میں جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کو، انسان کے قلب کے اندر جتنی برائیاں ہیں اور جتنے کفر و شرک کی گرمیاں ہیں ان ساری گرمیوں کو، ان ساری چیزوں کو نکال دے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ اگر اسے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں تو آپ کو یقیناً بڑا مزہ آئے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ اصل میں جہنم کی ایک لپٹ ہے، جہنم کا ایک شعلہ ہے جو دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گرمی ہو جاتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم گرمی کے یا سردی کے بہت سے سائنسی اسباب بیان کرتے ہیں، سائنسی وجوہ بیان کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی مؤثر ہیں، وہ بھی ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے، لیکن ایک روحانی وجہ بھی ہے، اور ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مادی سبب بھی ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ روحانی سبب بھی ہوتا ہے۔ وہ روحانی سبب کیا ہے کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ جہنم کا ایک شعلہ ہوتا ہے گرمی کی حرارت اور گرمی کا ٹیمپریچر۔ اب ظاہر ہے کہ جہنم کا شعلہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر آگ پیدا ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، یہ ساری برائیاں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اسی آگ کے شعلے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو جہنم سے اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے دل میں سے یہ غصے کی آگ کو، یہ حسد کی آگ کو، یہ حرص و لالچ کی آگ کو، ان تمام گناہوں اور برائیوں کی آگ کو ہمارے اندر سے نکال دے گا، دور کر دے گا، جلا کر ختم کر دے گا، اور جب ہم رمضان المبارک کی تکمیل کے اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک بہت خوبصورت معاشرے کا ایک فرد ہوں گے، ایسا فرد ہوں گے کہ جس فرد کے اندر نہ لالچ ہوگا، نہ حرص ہوگی، نہ حسد ہوگا کسی دوسرے سے، نہ غیظ و غضب کی بہت غیر متوازن کیفیات ہوں گی۔ یہ ساری کیفیات انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک، اس لیے اس ماہ مبارک کا نام رمضان رکھا گیا۔ تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کہ جو ہماری ساری برائیوں کو انشاءاللہ العزیز جلا کر بھسم کر دے گا اور ہمیں ایک بہت خوبصورت اور بہت اچھا انسان بنائے گا۔ آیت کریمہ میں مزید کیا کیا باتیں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔